الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو، 2 3 3 4 4۔ تو یہ نص ہے اس بات میں کہ ایک سے زائد نکاح کرنے کی قرآن کریم نے اجازت دی ہے اور 4 تک دی ہے، 4 سے زائد کی اجازت نہیں دی۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے نکاح کرو۔ اب ملحدین اور لبرل طبقہ اس چیز پر اعتراض کرتا ہے کہ اسلام نے 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے، اور ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کیوں کر سکتا ہے اور ایک عورت 4 مردوں سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی۔ یہ تعدد ازواج کا بہت زیادہ یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ذرا ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ تعدد ازواج میں کیا حکمت ہے، ایک مرد کو ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں ملی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اجازت بھی مطلقاً نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر تم انصاف کر سکو تو پھر تمہیں اس بات کی اجازت ہے، لیکن اگر تمہیں خطرہ ہو کہ ہم سے انصاف نہیں ہو پائے گا تو فرمایا فواحدہ، پھر ایک عورت سے نکاح کرو۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کرنا، نان نفقہ کا انتظام کرنا، مکان کا انتظام کرنا، اس کے ضروریات کپڑے وغیرہ کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، جو شوہر کے ذمے شریعت نے لگا رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت کے دوسرے حقوق وہ ادا کر سکے۔ کئی عورتوں کے درمیان ان کے جو مزید حقوق ہیں ان حقوق کو بھی اگر وہ ادا کر سکے تو ان کو نکاح کی اجازت ہے۔ نکاح کے متعلق عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ نکاح مطلقاً سنت نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں نکاح فرض ہو جاتا ہے، بعض میں واجب ہو جاتا ہے، بعض میں حرام ہو جاتا ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر نکاح کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ یہ پھر ایک الگ تفصیل ہے۔ تو اسلام نے مطلقاً اجازت نہیں دی، اگر حقوق کی ادائیگی کر سکے تو پھر ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک عورت سے نکاح کر لو۔ اس میں اس آیت میں یہ آ گیا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہیں رکھ سکتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل اور انصاف کرو۔ تو دیکھو قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کی طاقت ہرگز نہیں رکھ سکتے، اور دوسری آیت میں فرمایا اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک عورت سے نکاح کر لو۔ تو یہ جو حکم شریعت نے دیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زائد عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے اگر تم طاقت نہیں رکھ سکتے تو ایک کرو، اور دوسری جگہ خود فرمایا تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تم ہرگز یہ طاقت نہیں رکھتے تو پھر ایک سے زائد نکاح کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قرآن کریم پر تضادات کا جو الزام ہے وہاں ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ ہم آیتوں کو دیکھیں گے۔ پہلی آیت میں جو فرمایا تو اس سے ظاہری عدل مراد ہے کہ ظاہری طور پر نان نفقے میں، کھانے پینے میں،
رہنے سہنے میں، کپڑے وغیرہ میں اور دوسرے حقوق میں، جیسے خواتین کے ساتھ شاباشی کی تقسیم ہے، اس تقسیم میں، یہ ظاہری تقسیم میں اگر تم لوگ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک سے کرو۔ اور اس آیت میں جو فرمایا اس سے قلبی محبت مراد ہے، یعنی کوئی شخص کتنا ہی بڑا بزرگ اور اللہ والا کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جب اس کی کئی بیویاں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ قلبی میلان اس کا کسی ایک کی طرف ہوگا، تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تو وہاں سے قلبی محبت مراد ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ، جو میں طاقت رکھتا ہوں اس میں ازواج مطہرات کے درمیان ایسی تقسیم کر چکا ہوں، لیکن جو قلبی معاملہ ہے تو اس میں آپ میرا مؤاخذہ نہ فرمانا، اس لیے کہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض بہرحال نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ امت میں 4 عورتوں سے زائد کی نکاح کی اجازت کیوں دی گئی، 4 عورتوں تک سے نکاح کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ تو اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، میں تمہارے ذریعے امت کو بڑھانے والا ہوں۔ اور مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نکاح کرے، ایسے عورتوں سے نکاح کرے کہ جن کے خاندان میں معلوم ہو کہ ان خاندان کی عورتوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، تاکہ بچے زیادہ پیدا ہوں اور امت میں کثرت ہو۔ اور پرانے زمانے میں لوگ اس چیز کو فخر کے ساتھ اموال و اولاد کا ذکر کرتے تھے۔ یہ آج کے زمانے میں بدبختی آ گئی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، ورنہ تو یہ ہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بیویاں زیادہ ہوں گی تو ان کے بچے بھی زیادہ ہوں گے اور مسلمانوں کی تعداد اس سے بڑھے گی۔ جیسے آپ اس وقت دیکھیں چائنا میں لوگ زیادہ ہیں، بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی حکومت کتنی مضبوط اور کتنی مستحکم ہے، لیکن ہمیں انگریزوں نے اس لعنت کے پیچھے لگا دیا کہ بس 2 سے زیادہ بچے پیدا نہ کرو اور 1 سے زائد نکاح نہ کرو۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ عورتیں مردوں کے بنسبت زیادہ ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ 2 2 3 3 4 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ گھروں میں مردوں کے بنسبت لڑکیاں ایسی ہیں جو بغیر رشتے کے زیادہ ہیں، زیادہ بچیاں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں آ رہے، وہ پریشان ہیں۔ اب اگر ہم 1 سے زائد کی اجازت نہیں دیں گے تو ان مشکلات میں اضافہ ہوگا اور عورتیں بغیر رشتے کے رہیں گی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ برائیاں عام ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے عورت پھر کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور یہ کہ بے حیائی فروغ پائے گی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں نے 1 سے زائد عورت کو نکاح میں رکھنے کو گویا ایک زیادتی تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ عورتوں کے ساتھ انصاف ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مرد ویسے بھی تعداد میں کم ہے، پھر مردوں کے جو روزگار ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، فوج میں گیا، وہاں شہید ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، بجلی نے پکڑ لیا، مر گیا، اس لیے کہ مرد اس قسم کے کاموں سے اس کا واسطہ ہوتا ہے بنسبت عورتوں کے، کہ عورتوں میں یہ اس طرح کے اموات کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ تو مرد ویسے بھی کم ہیں اور عورتیں ویسے بھی زیادہ ہیں، تو اگر 4 سے زائد کی اجازت نہ دی جائے، یعنی 1 سے زائد کی 4 تک اجازت نہ دی جائے، معذرت کے ساتھ یہ غلطی کر جاتا ہوں میں، تو اس میں عورتوں کے لیے نقصان ہے۔ اسی طرح چوتھی حکمت اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کی خواہش زیادہ ہے، وہ ایک عورت سے پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس عورت کے لیے کیا کیا جائے گا، اس شخص کے لیے کیا کیا جائے گا؟ وہ تو مشکل میں پھنس گیا ہے۔ پھر عورتوں کے لیے عذر کے ایام آتے ہیں، ان ایام کے اندر وہ شخص کیا کرے گا؟ کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کافی دنوں تک اس کے لیے اس بات کی گنجائش کم ہوتی ہے
اس لیے کہ 20-25 دن تک 40 دن تک وہ بغیر بیوی کے رہتا ہے تو اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے بھی 1 سے زائد اور 4 تک کی اجازت دے دی، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو عورتوں میں بیماریاں مردوں کے بنسبت زیادہ ہوتی ہیں، ان میں کمزوری بھی ہے، بیماریاں بھی ہے. اور ان بیماریوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت وہ اپنے شوہر کے ضروریات کو پوری نہیں کر پاتی، بلکہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتی ہے. تو اب اگر 1 سے زائد کی اجازت نہ دی جائے تو، اور اس قسم کے کیس بہت سارے ہیں، عورتیں خود پر اپنے شوہروں سے کہتی ہیں کہ دوسرا نکاح کرو. اب اگر ایسے موقع پر ان کو اجازت نہ دی جائے تو ظاہر ہے کہ شوہر تو یوں سمجھے کہ بیوی ہونے کے باوجود بھی بیچارہ بغیر بیوی کے رہ گیا، تو اس کا حل پھر کس طریقے سے کیا جائے گا. اسی طرح چھٹی حکمت اس میں کہ بھائی یہ صرف اسلام پر کیوں اعتراض کر رہا ہو؟ اسلام سے پہلے بھی لوگوں کے اندر اس کی ازواج تھی، اور اسلام میں تو 4 تک کی اجازت دی ہے. اس سے پہلے تو سینکڑوں بیویاں ہوا کرتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریباً 90 بیویاں. اس طرح دوسرے انبیاء کو دیکھو، اور کفار میں بھی دیکھیں تو ان میں بھی جتنا بڑا کوئی آدمی ہوتا تھا اتنی اس کی بیویاں زیادہ ہوتی تھیں. اور پھر نبی علیہ السلام کے دور میں نبوت سے پہلے جو صحابہ کرام تھے تو ان میں بھی اسلام سے پہلے ان کے ہاں کئی ساری بیویاں تھیں، 6 7 8. قرآن کریم نے جب پابندی لگائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 4 رکھو، اس کے علاوہ ان کو چھوڑ دو، ختم کر دو. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ اعتراض ہے. اسی طرح کوئی عورت بانجھ ہے، اس کے بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے، یا جیسے میں نے عرض کیا بیمار ہے، شوہر کی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتی، تو اب کیا کرے گا؟ شوہر اس کو طلاق دے دے گا. تو یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہے. تو یقیناً عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ شوہر کو مزید عورتوں کی اجازت ہونی چاہیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے روابط کو پختہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے کئی نکاح ایسے کیے کہ اس کا مقصد عرب لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا تھا. تو اگر اس قسم کے مواقع میں تعدد ازواج کی وجہ سے آپ کے روابط مضبوط ہوتے ہیں، تو اگر اجازت نہ ہو تو یہ چانس بھی آپ کا ضائع چلا جاتا ہے اور آپ اپنے تعلقات کو بڑھا نہیں سکتے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جی اس میں نقصان یہ ہے کہ سوکنوں کا اختلاف ہوتا ہے، سوکنیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں. اول تو یہ ہے کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں یہ ماحول ہے کہ لوگ 1 سے زائد نکاح کرتے ہیں 4 تک. تو جہاں یہ ماحول ہوتا ہے تو وہاں یہ اختلاف نہیں رہتا، جہاں یہ ماحول نہیں ہوتا وہاں یہ اختلاف بن جاتا ہے. لیکن ایک طرف اگر چلے ہم مان بھی لیں کہ اختلاف زیادہ ہے، تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ 1 سے زائد نکاحوں میں حکمت کتنی ہے اور اس کے فائدے کتنے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہم دیکھیں گے تو پھر یہ اختلاف والی بات خود بخود ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں. اور اس وقت ہر آدمی رو رہا ہے کہ جی بچی کی شادی نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے کہ دوسرے پر آپ نے بھی نہیں دینا اور اس کی بیوی بھی، پہلی بیوی بھی اجازت نہیں دیتی. تو معاشرہ کتنے بڑے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر قرب قیامت میں تو یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی 50 عورتیں بھی اپنی نکاح میں رکھے گا، رکھنا چاہے گا تو رکھ سکے گا اور عورتوں کی کمی نہیں ہوگی. تو اس کا حل پھر کیا ہوگا؟ اب یہاں پر جو مشہور اعتراض ہے کہ ایک مرد کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، تو ایک عورت کے لیے 4 مردوں سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسا بودا اور بیکار قسم کا سوال ہے کہ عورتوں کو یہ سوال کرتے ہوئے خود ہی شرم آنی چاہیے. اور یہ سوالات عموماً عورتیں خود کرتی ہیں. عورتوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس قسم کا سوال کرے. ایک عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ وہ کئی مردوں کے لیے زینت بنے؟ اور اصل جو مقصد ہے نکاح میں وہ ہے نسب کا تحفظ. تو اگر ایک عورت کے کئی شوہر ہوں گے تو بچے کا نسب کیا ہوگا؟ یہ کس شوہر کا بیٹا ہے؟ اور
اس سلسلے میں پھر کیا کرو گے؟ پھر کہتے جی DNA ٹیسٹ کریں گے۔ تو ایک تو عورت کے ویسے بھی وقار کے خلاف ہے کہ وہ ایک شوہر کے بجائے کئی شوہروں کی بیوی بنے، اور عورت اسے خود بھی اپنے عزت نفس کے خلاف سمجھتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ صرف انسانوں میں نہیں، آپ جانوروں میں بھی دیکھیں۔ مثال کے طور پر دیہاتی علاقوں کے اندر بھینسیں ہوتی ہیں، تو کئی گاؤں میں بھینسیں تو ہوتی ہے لیکن بھینسا نہیں ہوتا، اور اس بھینسا کا انتظام کسی ایک گاؤں میں ہوتا ہے، تو دیکھیے وہاں کئی بھینسوں کے لیے ایک بھینسا ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ مرغیاں پالتے ہیں، کئی ساری مرغیاں ہوتی ہیں اور اس کے لیے ایک مرغا ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر اس نے مرغے پال رکھے ہیں اور ایک مرغی ہے تو دنیا اس کو برا بھلا کہے گی، یا اس نے کئی سارے بھینسیں پال رکھے ہیں اور ایک بھینس ہے تو دنیا اس کو برا بھلا کہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، اور صرف انسانوں کے نہیں بلکہ عورتوں کے، جانوروں کی بھی یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں اعتراض کا موقع آتا ہے تو اعتراض صرف اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔